السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں منور حسین آپ تمام حضرات کو اپنے ہی یوٹیوب چینل اردو وتھ ایم ایچ میں خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں کہکشاں اردو حصہ دوم کلاس 12 یعنی انٹر والوں کے لیے سبق نمبر 30 کوارنٹین سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، آج اس کلاس کے اندر، اس ویڈیو کے اندر بہت ہی اہم سبق ہونے جا رہا ہے۔ اسٹوڈنٹ، یقین مانیے کہ اگر آج کی اس کلاس کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا۔ اور اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے میں آپ حضرات سے یہ ریکویسٹ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ایگزام ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ ایگزام کے اندر زیادہ تر کوشچن سوال جو ہے آپ کا مصنف کے حالات سے ہی آتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ کیوں نہیں آپ حضرات کو مصنف کی حالات زندگی سے روشناس کرا دوں، تاکہ جو بھی ایگزام کے اندر مصنف کے حالات کے بارے میں آئے گا آپ آسانی سے لکھ سکیں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے مصنف کی حالات زندگی پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسٹوڈنٹ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شیئر کرنے میں آپ کو کوئی پیسہ نہیں لگے گا، کوئی دقت نہیں ہوگا، لیکن اتنا ضرور فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کی ایک شیئر سے کوئی اگر پڑھ لیتا ہے، شیئر کرنے سے کوئی اگر پڑھ لے گا تو انشاءاللہ یہی آپ کے لیے آخرت میں کیا ثواب کا باعث بنے گا۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر کے آج کے اس کلاس کو ہم آغاز کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ دھیان پوروک ہو کر سنیں گے۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھیں گے کہ راجندر سنگھ بیدی، جو انہوں نے کوارنٹین افسانہ لکھا۔ کون لکھا ہے؟ مختصر افسانہ کوارنٹین لکھے ہیں کون؟ اور راجندر سنگھ بیدی۔ افسانہ تو جانتے ہیں کہانی کو کہا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، راجندر سنگھ بیدی یکم یعنی 1 ستمبر 1915 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ کہاں؟ لاہور میں، جو پاکستان میں واقع ہے۔ ماں کا نام سیوا دیوی تھا، جو برہمن خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ والد ہیرا سنگھ بیدی کھتری سکھ تھے۔ کون تھے؟ سکھ تھے۔ آگے کہ بیدی کا گھرانہ مذہبی ہے نا رواداری کا حامل تھا، جس کا اثر بچپن میں ہی ان کے دل و دماغ پر پڑا۔ بیدی کے والدہ یعنی امی اردو ہندی سے واقف تھی۔ ماں باپ چچا سب کو کتابوں کا ذوق تھا، یعنی شوق تھا، دلچسپی تھا۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ راجندر سنگھ بیدی نے سن 1931 میں لاہور کے میٹروپولیٹن کیا اور 1933 میں ڈی اے وی کالج لاہور سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ بی اے میں داخلہ لیا لیکن اسے پورا نہیں کر سکے، ہے نا اسٹوڈنٹ۔ یہ کوشچن آپ کا آبجیکٹو کے اندر اور 2 نمبر میں ضرور پوچھا جاتا ہے کہ راجندر سنگھ بیدی کہاں پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ڈگری حاصل کیے، انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی۔ یہ ساری باتیں آپ سے ایگزام کے اندر ضرور پوچھا جائے گا، اس وجہ سے آپ دھیان سے پڑھیے۔ کہہ رہے کہ والدہ کے کہنے پر لاہور پوسٹ آفس میں کیا ہے، کلرک کر لی، ہے نا، کلرک کی کر لی، ہے نا۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ کہ بیدی ابھی انٹرمیڈیٹ کے طالب علم تھے۔ کون تھے؟ انٹرمیڈیٹ کے طالب علم تھے کہ ان کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وصال کہتے ہیں انتقال کو، یعنی انتقال ہو گیا۔ کہ اس کے 4-5 برس بعد والد میں چل بسے۔ بیدی نے والدین کی بڑی خدمت کی۔ کہہ رہے ہیں کہ 1934 میں بیدی کی شادی سوماوتی سے ہوئی، جس کا نام بدل کر انہوں نے ستونت کور رکھا، ہے نا۔ بیدی کی ادبی زندگی کا آغاز 17-18 برس کی عمر میں ہوا۔ کب ہوا؟ 17-18 برس کی عمر میں ہوا۔ اسٹوڈنٹ، یہ پوچھا جائے گا کہ بیدی کی شادی کتنے سال کی عمر میں ہوئی، تو آپ کو پتا ہوگا، تو لکھیں گے کہ 1934 میں کیا بیدی کی شادی ہوئی، کس سے ہوئی؟ سوماوتی سے ہوئی، ہے نا، جس کا نام بدل کر انہوں نے کیا ستونت کور رکھا تھا، ہے نا۔
कह रहे कि उनकी बेदी की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ? 17-18 वर्ष की उम्र में हुआ। इब्तिदा में उन्होंने अंग्रेज़ी में नज़में लिखी और उर्दू पंजाबी में अफ़साने भी कलमबंद किए, यानी अफ़साने भी लिखे। उन्होंने लाहौर के एक रिसाले सारंग की इरादत में भी अंजाम दी। तालिब इल्मी के ज़माने में वह मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखते थे। आगे है कि 1943 में बेदी ने डाक खाने की मुलाजिमत तर्क कर दी। 6 माह तक दिल्ली में हुकूमत के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से मुंसलिक रहे। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिमत कर ली। आगे ये कह रहे हैं कि 1946 में संगम पब्लिशर्स लिमिटेड नाम का इशाअती इदारा कायम किया। तकसीम हिंद के वक्त, यानी हिंदुस्तान के तकसीम के वक्त, बंटवारे के वक्त जब फसादात की आग भड़की तो अपने भाई हरबंस सिंह के साथ रोपड़ चले गए, है ना। वहाँ से शिमला गए। कह रहे 1948 में उन्हें जम्मू रेडियो स्टेशन का डायरेक्टर बना दिया गया। कह गुलाम मोहम्मद बख्शी से नहीं निभी तो 1949 में वहाँ से वापस आ गए और दिल्ली होते हुए मुंबई जाकर मुस्तकिल क़याम किया, यानी मुकम्मल वहीं पूरा रहने लगे। आगे ये कह रहे हैं स्टूडेंट कि वहाँ कई फिल्मों के मुकालमे और मंजरनामे कलमबंद किए। करें उन्हें हुकूमत हिंद की जानिब से पद्मश्री का खिताब मिला। क्या मिला? ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि राजेंद्र सिंह बेदी को किस खिताब से नवाजा गया। तो अगर आपको स्टूडेंट याद होगा तो वहाँ धीरे से आप ये टिक करेंगे कि पद्मश्री की खिताब से उनको नवाजा गया। करें वो साहित्य अकादमी अवार्ड और मोदी गालिब, है ना, गालिब अवार्ड से भी नवाजे गए। आगे है स्टूडेंट कि 1979 में बेदी पर फालिज का हमला हुआ, यानी फालिज का असर हुआ। तो क्या हुआ कि 11 नवंबर 1984 को वह इस दुनिया को क्या है मुंबई में इंतकाल कर गए, इस दुनिया को खैरबाद कहा गया। 1915 में उनकी पैदाइश हुई और कब इंतकाल किया? 1984 में। आगे है कि दाना व दाम ग्रहण और कोख जली, अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए और मुक्ति बुध, उनकी अफसानवी मजमुआ हैं। कौन कौन है? दाना व दाम ग्रहण और कोख जली, है ना, दाना व दाम ग्रहण कोख जली, है ना, अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम और मुक्ति बुध, उनके अफसानवी मजमुए हैं। ये पूछा जरूर जाएगा कि राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने का मजमुआ का नाम बताए कौन कौन है। तो अगर आपको याद होगा तो स्टूडेंट वहाँ धीरे से आप टिक करेंगे। आगे है स्टूडेंट की एक चादर मैली सी, उनका नाविलेट है। क्या है? एक चादर मैली सी उनकी नाविलेट है। करे बेजान चीज़ें और 7 खेल ड्रामों के मजमुए हैं। बेजान चीज़ें और 7 खेल ड्रामों के मजमुए हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कौन कि मुसन्निफ की हालात ज़िंदगी से आप रोशनास हो रहे थे, इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब आगे चलते हैं कि क्वारंटीन है क्या। क्वारंटीन का खुलासा हम जानने की कोशिश करते हैं, आप ध्यानपूर्वक होकर सुने। कह रहे अफसाना क्वारंटीन क्या है, उनका खुलासा कि ज़ेर निसा अफसाना क्वारंटीन के अफसाना निगार मशहूर अफसाना निगार राजेंद्र सिंह बेदी हैं और ये उर्दू के अच्छे अफसानों में शुमार किया जाता है। क्वारंटीन जो है उर्दू के अच्छे अफसानों में शुमार किया जाता है, माना जाता है, गिना जाता है। कह रहे इस अफसाने में 2 अहम किरदार डॉक्टर और भागो हैं। 2 किरदार हैं, एक डॉक्टर और एक भागो, जो बराबर अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी के दौरान पूरे अफसाने में आमने सामने होते रहते हैं। आगे है कि डॉक्टर एक तालीम याफ्ता किरदार है, जबकि भागो क्या है? एक जाहिल और नाखानदा किरदार है। कह रहे गरचे भागो का काम गिलाजत से भरा है और डॉक्टर के मुकाबला में बहुत ही कमतर किरदार है ना। कह रहे इसके बावजूद भागो का किरदार क़ारीन को ज़्यादा मुतासिर करता है। कह रहे भागो जिस तरह अपने फ़र्ज़ की अदायगी में मशगूल रहता है, उससे डॉक्टर को भी अमली तहरीक मिलती है, जो किसी भी कारी पर अपना कारी कहते पढ़ने वाले को कर अपना छाप छोड़ जाता है। यानी जो किरदार उन्होंने निभाया भागो, यानी जिस तरीके से अभी हमारे हिंदुस्तान में अदर मुल्क में भी क्वारंटीन जो हुआ था, अभी कोरोना वायरस का माहौल चल रहा था, तो एक दूसरे से इस तरीके से छुपते थे, हत्ता कि उनका ख़ास रिश्तेदार होता, बाप होता या बेटा होता या माँ होती, इस तरीके की बहन होती, सब एक दूसरे से डरते थे अगर किसी को ये बीमारी लाहिक हो जाती थी, कौन? कोरोना। तो लेकिन ये कह रहे भागो जो है
یہ خدمت انجام دے رہے تھے مریضوں کا، پیشنٹوں کا، یہ بیچارے بہت ہی خدمت کرتے تھے، وہ بھاگتے نہیں تھے، وہ ڈرتے نہیں تھے، حتی الامکان وہ مریضوں کے ساتھ رہتے تھے۔ وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھاگو انسانوں سے محبت ہے، بھاگو کو انسانوں سے محبت ہے، اس کے دل میں انسانوں کے لیے درد ہے، اس لیے پلیگ جیسا مہلک مرض میں بھی بھاگو کو خوفزدہ نہیں کر سکتا۔ بھاگو کے بیوی کی موت ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ مریضوں کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ، اور مزید انہماک کے ساتھ پلیگ کو مٹانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ پلیگ جس طریقے سے کرونا وائرس تھا، ویسے ہی ایک پلیگ بیماری تھا۔ کہہ رہے ہیں بھاگو جب پلیگ کے مریضوں کو بے تکلف خدمت کرتا ہے تو اس مرحلے میں ڈاکٹر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا اسے مریضوں کے ساتھ رہ کر کام کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ بھاگو جواب دیتا ہے کہ آدمی کو وقت آنے پر ہی موت آتی ہے۔ صحیح بات ہے کہ وقت سے پہلے انسان نہیں مرتا ہے، جب اللہ نے لکھ دیا ہے اسی وقت موت آ سکتی ہے، اس سے پہلے نہ ایک گھڑی پہلے اور نہ ایک گھڑی بعد آ سکتی ہے۔ وہی کہنا آگے، اس لیے کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، موت جس دن آنی ہے آ کر رہے گی۔ اس طرح بھاگو ڈاکٹر کو جواب دے کر کہانی کو آگے بڑھاتا ہے، جس طرح بھاگو پلیگ کے مریضوں کے درمیان بے تکلف آتا جاتا ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اس صورت میں اس کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی، لیکن کہانی کو جاری رکھنے کے لیے بھاگو کا آخری وقت تک زندہ رہنا ضروری ہے، اس لیے وہ زندہ رہتا ہے۔ یعنی یہ بھاگو جو ہے یہ ایسا اہم شخص ہے جنہوں نے اپنی اس پلیگ بیماری اپنی بیوی کو کھو دیا ہے نا، لیکن انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مریضوں کا خدمت کرنے سے نہیں رکا، نہیں ہٹا۔ لوگوں نے سے بہت ڈرایا کہ بھائی آپ اس طریقے سے خدمت کر رہے ہیں، اس سے آگے پیچھے رہتے آتے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو یہ بیماری لاحق ہو جائے گی تو آپ بھی اس دنیا سے چل بسیں گے۔ تو ان کا جواب یہی تھا، ایمانی پاور تھی، یقین تھا اللہ پر کہ کیا ہے موت اپنے وقت پر ہی آئے گی، ہے نا، نہ ایک گھڑی پہلے آ سکتی ہے نہ ایک گھڑی بعد میں آ سکتی ہے نا۔ جو ڈرتا ہے تو اس کو وہ چیز لاحق ہو جاتی ہے، جو نہیں ڈرتا ہے اس کو موت بھی کیا اس سے ڈرنے لگتی ہے۔ آگے کہہ رہے کہانی میں اس المیہ کی شکل اس وقت سامنے آتی ہے جب بھاگو کے بیوی کی موت ہو جاتی ہے۔ کہہ رہا اب کہانی کا رخ بدل جاتا ہے اور ڈاکٹر پلیگ کو مٹانے میں شب و روز مصروف ہو جاتا ہے، یعنی صبح و شام، اور آخرکار شہر سے پلیگ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے اس کے باوجود بھاگو ہماری توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے، اس کی وجہ ڈاکٹر کا غرور اور صلے کی توقع، جبکہ بھاگو کے کردار ہے نا کسی بھی منزل میں یہ بات نہیں ہے کہ بلکہ سادگی ہی اس کے کردار کا زیور ہے۔ اس مرحلہ میں کہانی اپنی فطری اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ رہا آپ کا مختصر کوارنٹین افسانہ کا ہے نا مختصر سا کیا ہے خلاصہ۔ آئی تھنک اسٹوڈنٹ یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو انشاءاللہ آپ غور سے سنیں گے تو ضرور سمجھ میں آئے گی ہوگی، اور یہ چیز آپ کے ایگزام میں ضرور پوچھا جائے گا اسٹوڈنٹ کہ آپ کوارنٹین افسانے کا خلاصہ لکھیے۔ تو اگر آپ یاد رہے گا آپ کو تو انشاءاللہ قلم توڑ کر لکھیں گے۔ میری یہ التجا ہے، گزارش ہے کہ آپ محنت سے پڑھیں، اور میری یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کا قرآن کے اندر ارشاد ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی محسن کی اجر کو، محنت کرنے والے کی اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ یہیں تک رہا آپ کا اور میرا سفر، پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔